علیہ السلام کے صحابہ کے معاملے میں اعلیٰ حضرت نے واضح کر دیا کہ جو حضور کے کسی ایک صحابی کے معاملے میں بھی عدالت قائم کرے، حضور کے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی بھونکے، حضور کے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی نازک جملے کہے، وہ سنی نہیں رہتا بلکہ وہ رافضی ہو جاتا ہے۔ یہ بات سیکھو یار، اپنے سنی بھائی ہیں نا، اپنے سنی بھائیوں کو ہی اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کرنا کہ سنی بھائیوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، لیکن پہلے سنی ہو تو صحیح۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ امام ابو حنیفہ نے 12 شرطیں لکھی ہیں سنی ہونے کی، سمجھ آئی؟ اعلیٰ حضرت نے 20 شرطیں لکھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی تیسری شرط یہ ہے اور امام ابو حنیفہ کی 5ویں شرط یہ ہے کہ سنی وہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق اگر کوئی ذات ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ ڈھم ڈھرکا کر کے آپ کو نچا کے چلا جاتا ہے۔ اب یہ وقت آ گئی ہے کہ آپ جاہلوں سے عقیدے سیکھو گے۔ جس کو بولو کہ نام استعمال کر رہے ہو علماء اہل سنت میں بھونکنے کے لیے بلا وجہ جو ہے وہ نام استعمال کرتے ہو، ہم نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت۔ بتاؤ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ 10 منٹ 1 گھنٹہ نعت شریف پڑھتے ہو نا، 10 منٹ ذرا عقیدہ ختم نبوت کا مطلب بیان کر دو۔ بتا دو خاتم کا معنی کیا ہے، بتاؤ ختم نبوت کا عقیدہ کہتے ہیں کس کو ہے؟ ہم لات مارتے ہیں ایسے تعلقات کو جو عقیدوں پر نہ ہو۔ کیا سمجھتے ہو؟ یہ چھوٹی چھوٹی ٹڈیاں یا پتیاں کیا ہے؟ ہم نے تو بڑے بڑوں کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا ہے کرو مدح اہل دول۔ بڑی بڑی ذاتوں پر بھونکنے کے لیے کہتے ہو کہ بھائی بات یہ ہے ہم علی کے ملنگ ہیں، ہم علی کے ملنگ ہیں، ہم تو یہی بات کریں گے۔ خاک ملنگ ہو، یہاں آؤ تو ابو بکر کا پہلا نمبر، وہاں جاؤ تو علی کا پہلا نمبر، وہاں جاؤ تو تیرا پہلا نمبر۔ او بھائی یاد رکھنا، سنی وہی ہے جس کا عقیدہ یہ ہے دماد مست قلندر ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر۔ کیسی بکواسیں ہیں تمہاری؟ جہاں جاؤ وہاں کے گھر، کیونکہ میں گدا ہوں اپنے قریب کا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنا، سنی وہی ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ بتاؤ ابو بکر کا اب ایک نیا ورژن آیا ہے، ایک نیا ورژن امپورٹ ہوا ہے۔ بھئی افضل البشر بعد از انبیاء ابو بکر ہے۔ میں نے کہا بڑی بات ہے، آپ نے بھی ہمت کی، ویلکم ٹو آور کنٹری۔ سمجھ گئے سارے؟ ویلکم ٹو آور کنٹری، سمجھے؟ میں نے کہا آپ سمجھ تو گئے ہو، ابو بکر کا پہلا نمبر، ویلکم۔ اب بتاؤ کیسے؟ کہا بات یہ ہے امور میں خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہے اور جو ہے روحانیت میں خلیفہ بلا فضل مولا علی۔ میں نے کہا 1400 سال سے آپ کا انتظار تھا۔ سمجھ آگئی؟ آپ کا ہی امت 1400 سال سے انتظار کر رہی تھی کہ حضرت والا آ کے نیا ورژن بیان کرے۔ بڑے مسلح بن کے آئے ہو۔ او بھائی مجھے بتاؤ مصلی امامت پہ کون کھڑا ہوا؟ یہ جو کہتے ہیں سیاست میں خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہے، امامت اور روحانیت میں نہیں، روحانیت میں نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ مصلی پہ کون کھڑا ہوا؟ اوقاف کی کمیٹی نے کھڑا کیا یا حضور نے خود کھڑا کیا؟ حادثاتی طور پہ، اتفاقی طور پہ نہیں۔ ابو داؤد میں موجود ہے، ایک دفعہ عمر بن خطاب مصلی پہ آتے ہیں، فرماتے ہیں سبوں کو درست کر لو۔ حضور نے پیغام بھیجا کہ نماز پڑھا لو۔ ابو بکر صدیق نہیں ہے، صحابہ نے فاروق اعظم سے کہا حضور آپ نماز پڑھا دے۔ حضرت فاروق اعظم مصلی پہ آ کے کہتے ہیں صفے درست کرو۔ حضور محل کا پردہ ہٹا دے، لا 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 نہیں، میرے ہوتے میرے مصلی پہ ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہ ہو۔ اب یہ صحابی وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔
اللہ اکبر. اب یہی جزوی فضیلت کو تم جو افضلیت بناتے ہو تو پھر یہاں کیا کہو گے؟ حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اب محدثین کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب میں ہر وہ خوبی ہوتی موجود تھی جو نبی میں ہوتی ہے لیکن نبی نہیں تھے. سمجھ آ گئی؟ ہر وہ خوبی موجود تھی. تو اب کیا افضل البشر کہو گے اس بات کی وجہ سے کہ نبی؟ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. ہم مانتے ہیں افضل ابو بکر ہے لیکن مولا علی ہے, افضل عمر ہے لیکن مولا علی ہے. اس گلشن کو اہل سنت کہا جاتا ہے. افضل عثمان ہے لیکن مولا علی. سمجھ آئی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن میرے بھائی صاحب جزوی فضیلت کو افضلیت نہ بیان کرو. افضل البشر صدیق. اچھا اب مصلی پہ کھڑا کیا حضور نے کس کو؟ اب مجھے بتاؤ مصلی امامت جو ہے وہ سیاست ہے یا روحانیت ہے؟ سیاست ہے یا روحانیت ہے؟ روحانیت ہے. اور مجھے اتنا تو آپ کو پتا ہونا ہی چاہیے نا, بے شک انگلش میں ہی, لیکن اتنا تو پتا ہو کہ بھائی جان خلیفہ راشد مجموعہ ہوتا ہے امامت کا, مجاہدین کا, امور کا, خلافت کا, فقہاء کا, ساری امت کے ہر شعبے کا امام خلیفہ راشد ہوتا ہے. تو خلیفہ بلا فصل روحانیت میں بھی ابو بکر ہے, امامت میں بھی, اس میں نہیں بولو گے, امامت میں بھی, روحانیت میں بھی اور خلافت میں بھی ابو بکر صدیق. اس لیے مانتے ہیں ابو بکر کو افضل کیونکہ پہلے خلیفہ بن گئے, صحابہ نے مل کے بنا دیا. میں نے کہا نہیں, یہ شرارت ہم نہیں ہونے دیں گے, بالکل بھی نہیں ہونے دیں گے یہ شرارت. ابو بکر صدیق اس لیے افضل ہے کیونکہ صحابہ نے مل کے پہلا خلیفہ بنا دیا. اور ابو بکر صدیق, سنیو یہ عقیدہ یاد کر لینا, یہ عقیدہ یاد کر لینا. بلے بلے ٹھلے ٹھلے چلے چلے یاد کرنا ہے تو کرو, مجھے اس کا کوئی فکر نہیں ہے, لیکن یہ ضرور یاد کرنا کہ ابو بکر صدیق اس لیے افضل نہیں ہے کیونکہ پہلا خلیفہ ہے, بلکہ اس لیے پہلا خلیفہ بنا کیونکہ افضل البشر بعد از انبیاء تھا. یہ عقیدے کی بنیاد آپ نہیں سمجھے. ایک یہ ہے کہ مجھے یہاں مسند پہ بٹھا دیا گیا اس لیے اسٹیج پہ کہا جائے گا کہ اس کی عزت ہم نے سب سے زیادہ کرنی ہے, تو اس کی وجہ ہوئی کرسی. اور باعث بنے یہ سارے یہ سفید ویسکوٹوں والے بٹھانے والے. سمجھ آ گئی؟ اور ایک بات یہ ہے میں کرسی پہ اس لیے بیٹھا کہ اس کا حقدار ہی میں تھا. سمجھ آئی؟ اب سنو یہ پار والے ٹھنڈے لوگوں کی شرارت, سنو, سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی ابو بکر صدیق اس لیے افضل ہے کیونکہ پہلے خلیفہ بن گئے. یہ ایسے ہی ہے جیسے حسان نصیب الرحمان اس لیے عزت کا لائق ہے کہ سفید ویسکوٹوں والے بھائیوں نے کرسی پہ بٹھا دیا. اور دوسرا رخ یہ ہے کہ بھائی حسان نصیب الرحمان کے ہوتے کوئی اور کرسی پہ بیٹھے کیوں؟ سمجھ آئی؟ اب ابو بکر اس لیے افضل نہیں ہے کہ پہلا خلیفہ ہے, بلکہ اس لیے پہلا خلیفہ ہے کہ ابو بکر کے ہوتے تخت خلافت پہ اور بیٹھنے کا ایسا ہوتا. سمجھ آئی؟ سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. ہم ہر تقریر کے آخر میں سنیوں کو سٹ مار کے جگاتے ہیں, جاگتے رہنا. اگر رافضی کتے بھوک رہے ہیں یا ناسبی کتے بھوک رہے ہیں تو احمد رضا کے نوکر بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا, پارا صاحب حضور نجم ہے اور لاؤ ہے عطرت رسول اللہ. میں تو جاتا ہی نہیں ہوں.
100 دفعہ کھنگالتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا تو ہمیں بلاؤ تب جب اعلیٰ حضرت کے عقیدے پر ہو، اور اگر بلانا ہے تو بلا کے سننے کا حوصلہ رکھو. سمجھ آ گئی؟ اعلیٰ حضرت سے الجھن ہے تو ہمیں دیکھو ہی نہیں نا. ہم تو عقیدے میں اعلیٰ حضرت والے ہیں. میں ابھی مجھ سے پہلے علامہ صاحب بڑے اچھے انسان میں جو محسوس ہوئے، وہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے استاد مفتی سلیمان صاحب سے. میں نے کہا بالکل میرا اعزاز ہے، اللہ ان کو میرے دراز عطا فرمائے. میرے استاد ہیں رئیس المناطق حضرت قبلہ مفتی سلیمان رضوی صاحب. آپ کی ان سے یقیناً عیدگاہ شریف میں ملاقات ہے. مفتی سلیمان رضوی صاحب مدد اللہ علیہ. ان کے استاد ہیں مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان، اور ان کے استاد ہیں امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ. تو دو واسطوں سے اس طرح مجھے نسبت ہے اعلیٰ حضرت سے. اور میرا سلسلہ طریقت کس سے ملتا ہے؟ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی سے. تو جس کے ایک ہاتھ میں دامن مجدد پاک کا ہو، ایک ہاتھ میں دامن اعلیٰ حضرت کا ہو، تو پھر کوئی سامنے آئے نا تو وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. بات سنو، کھنگالا کرو جیسا دیس ویسا بیس. بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. جیسی دیس ویسی بولی بول دی. یا چلو جو بھی ہے یار ٹھیک ہے، سارے ہی اپنے، سارے یا رسول اللہ کہنے والے نا، سارے اپنے، تو پھر سارے ہی اللہ اکبر کہنے والے، اس پہ اکٹھے ہو جاؤ. سمجھ آ رہے ہو؟ کوئی عقیدہ رسالت کوئی نہ مانے تو عقیدہ توحید کو تو اور لوگ بھی مانتے ہیں جو عقیدہ رسالت کو نہیں مانتے، ان سے بھی ایک ہو جاؤ گے. نہیں، اہل سنت کے تمام اعتقاد کو دیکھنا ہوگا، تمام عقائد کو دیکھنا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا جھگڑ پڑو، لیکن اپنا آپ تو نہ ڈولو نا، اپنا آپ تو نہ ڈولو. ایک تو یہ پوچھو کہ بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے، پھر یہ پوچھو کہ بس یہ عقیدہ اپنی ذات تک ہے یا یہ معیار بھی ہے. اس کو معیار بناؤ، اس عقیدے کو معیار بناؤ، اس کو اپنی ذات میں لے کے آؤ کہ کروں مدح اہل دول رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں نہیں ہوں، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر اعتبار سے عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں صدق دل سے، واللہ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. لوگوں کو تو بڑی غلطیاں لگتی ہے، لیکن وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. لیکن اگر کوئی انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی کر گیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے.